تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان، جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، انسان کی خطا کا ایک مرحلہ یہ ہے کہ اس کا عمل غلط ہو جائے، علم ٹھیک ہو۔ عمل غلط ہے، علم ٹھیک۔ اس سے خوفناک اگلا مرحلہ یہ ہے کہ علم بھی غلط ہو جائے، عمل بھی غلط ہو جائے۔ علم صحیح ہے، عمل غلط ہے، واپسی کا امکان جلدی ہوتا ہے۔ علم بھی غلط، عمل بھی غلط، تو واپس لانا کافی زور لگتا ہے۔ انبیاء اس وقت آتے تھے جب لوگوں کا علم بھی غلط ہوتا تھا، عمل بھی غلط ہوتا تھا، تو اگر انبیاء آ کر اس میں اپنی جان فشانی سے محنت کر کے تجدید کرتے تھے، نصیب والے راستہ پکڑ لیتے تھے۔ اس وقت بھائیوں، پوری دنیا کے انسان، ان کا علم غلط ہو چکا، عمل تو ہے ہی، علم غلط ہو چکا۔ ایک بہت بڑا طبقہ یہ کہہ رہا ہے موت کے بعد زندگی ہے ہی کوئی نہیں، ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ وہ کہتے ہیں موت کے بعد ہے ہی کچھ نہیں۔ بہت بڑا طبقہ، اربوں کی تعداد میں ہے، ارب کچھ نہیں۔ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، سب دھوکہ ہے، میں مر گئے، مٹی ہو گیا، ختم۔ ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے ہمیں عیسیٰ علیہ السلام چھڑا لیں گے، ہم جو مرضی کریں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ۔ یہودی کہتے ہیں تھوڑی دیر جہنم میں جائیں گے پھر جنت، ہمیں موسیٰ علیہ السلام چھڑا لیں گے۔ امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخرت کو مانتے تو ہیں، لیکن ایسا بھلایا ہے کہ صرف دنیا ہی کے پیچھے پڑ گئے، اور اللہ نے ایک کافروں کے بارے میں آیت فرمائی تھی، وہ آج ہمارے اوپر صادقاتی ہے: یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا هم عن الآخرۃ هم غافلون۔ انہیں آخرت کی خبر ہی کوئی نہیں، بس دنیا کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں۔ ساری دنیا کے انسان بشمول مسلمان، یہ علم بن گیا کہ پیسے سے زندگی بنتی ہے۔ سب کا علم پیسے سے زندگی بنتی ہے، پیسہ نہیں ہے تو کوئی زندگی نہیں، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے۔ یہ بنیاد غلط ہو گئی ہے، اس بنیاد کو توڑنا، اس پر پہلے صحیح بنیاد قائم کرنا، پھر عمارت کھڑی کرنا، یہ تو ہمارے ذمہ تھا، ہم ہی بھول گئے، ہم خود بھول گئے۔ ہم نے تبلیغ کو ایک جماعت بنا دی کہ تبلیغی جماعت ہے۔ تبلیغ تو امت کا سب سے بڑا فریضہ ہے۔ اللہ نے نجات کے لیے 4 پرچے لازمی قرار دیے، لازمی پرچے ہیں 4۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ زمانے کی قسم، پوری دنیا کے انسان خسارے میں ہے، ایک ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ والعصر، عصر کے وقت کی قسم، دنیا کے انسان خسارے میں ہیں۔ یہ کلام عرب کے لیے آیا ہے، اور پھر پوری امت بعد میں شامل ہے اس میں، ساری امت، ساری انسانیت کے لیے۔ پہلے مخاطب عرب ہیں، عرب کی تہذیب سامنے ہو تو پھر قرآن
ان چیزوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو کتابوں سے نہیں ملتی، کتابوں سے نہیں ملتی۔ شریعت کو جاننے کے لیے قرآن ضروری ہے، حدیث ضروری ہے، سیرت ضروری ہے، عرب کی ثقافت اور تہذیب ضروری ہے۔ اس پر مستقل بڑے بڑے علماء نے کتابیں لکھی۔ عرب کا دستور ہے قتل و غارت، لڑائی مار کوٹائی، لہذا جب عصر کا وقت آتا تھا تو قافلے تیز چلتے تھے، مسافر تیز چلتے تھے کہ شام ہونے سے پہلے کسی پناہ گاہ تک پہنچ جائیں، ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، کسی محفوظ جگہ پہنچ جائیں، دشمن سے حفاظت رہے، دشمن سے حفاظت رہے، ٹھیک۔ والعصر، مجھے عصر کے وقت کی قسم، انسان بڑے خسارے میں ہے، اور عصر کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ جیسے تم عصر کے وقت تیزی دکھاتے ہو منزل تک پہنچنے کے لیے، تمہارا رب کہہ رہا ہے ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، تم جلدی سے ناکامی سے بچنے کی کوشش کر لو۔ والعصر، ٹائم تھوڑا ہے، وقت پوری دنیا کا ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے اور سورج ڈوبنے کو تھا، تو آپ نے کہا میرے اور قیامت میں اتنا ہی وقت باقی ہے جتنا سورج کے ڈوبنے میں وقت باقی ہے۔ تو عرب کی تہذیب کو سامنے رکھ کر یہ بات ہے کہ تمہارے پاس ٹائم تھوڑا ہے، یہ 4 کام کر لو تاکہ نجات پا سکو، ہلاکت سے نکل سکو۔ سورۃ والعصر میں جلال غالب ہے، جلال غالب ہے کہ سارا قرآن ختم ہونے کے ہے، بار بار سنایا ہے، سنایا ہے، سنایا ہے۔ خوشخبری کوئی نہیں ہے، ناکامی سے بچنا بتایا ہے، خوشخبری نہیں ہے، ناکامی سے بچ جاؤ۔ یہاں ان 3 آیات میں جلال غالب ہے، سورہ والتین میں جمال ہے، اس میں جلال ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم کے درمیان ذکر کیا، القارعۃ ما القارعۃ ویل لکل ہمزہ۔ پہلے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے القارعہ قیامت کو بیان کیا، پھر الحاکم التکاثر اور موت کو، حتی زرتم المقابر، پھر موت کو بیان کیا، پھر نار اللہ الموقدہ اس کو بیان کیا۔ اس کے درمیان میں اللہ والا عصر کو لے کر آئے ہیں، تو چاروں طرف جلال ہی جلال نظر آ رہا ہے کہ بولنے والا اب تھوڑے جلال میں ہے کہ میری بات سمجھتے کیوں؟ سمجھو تمہارا رب کیا کہہ رہا ہے۔ اس لیے عصیر کہتے ہیں، عصیر۔ آپ سعودیہ میں جاؤ تو لکھا ہوتا عصیر برتقال، عصیر عنب، عصیر تفاح، سیب کا جوس اور انگور کا جوس اور فلاں۔ اس میں بھی جلالی کیفیت ہے۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے سارا قرآن سنایا تم نہیں سمجھے ہو، اب میں قرآن کے جوس کو نکال کے
یوں کہہ رہا ہوں، مجھے قرآن کے خلاصہ کی قسم، اب تو میری سنو، اب تو نقصان سے نکلو، قرآن کا خلاصہ والعصر کیا کیا ہے؟ 114 سورتوں کا جوس نکالا اور اسے ایک سورت میں ڈال دیا، 6000 سے اوپر 200 کچھ آیات کا جوس نکالا اور اسے تین آیات میں ڈال دیا، تو میرے رب نے 114 سورتوں کا جوس نکال کے ایک سورت میں ڈال دیا، 6234 36 آیات کا جوس نکال کے 3 میں ڈال دیا، پھر کہا مجھے خلاصہ قرآن کی قسم اب یا سن لو یا مان لو یا ناکامی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں نے کہا اس میں خوشخبری نہیں ہے، اس میں جلال ہے، نقصان سے بچنے کو بتایا جا رہا، نقصان سے بچو، نقصان سے بچو۔ ان الانسان، ساری دنیا کے انسان، صرف ایک طبقہ نہیں، ساری دنیا کے انسان، لفی خسر، سب ناکامی میں ڈوب گئے، اندر غرق ہو گئے۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے سمندر دکھایا ہے، انسان کو ایک کشتی دکھایا ہے اور اس کشتی کو ڈوبتے دیکھا۔ فی یہاں فی بہت خوفناک ہو کے آ رہا ہے، بہت خوفناک ہو کے آ رہا ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ آیت میں جبوتی میں سمجھا، زندگی ہو گئی قرآن کے ساتھ، کسی تفسیر سے نہیں سمجھا۔ جب جبوتی میں ہمارے کشتی کے ساتھ والی کشتی ڈوبی، جب ہم تجربوں کے اجتماع میں جا رہے تھے تو ہم 2 کشتیاں تھے، ہماری کشتی ذرا جدید تھی اور وہ سٹیمر ٹائپ تھا، 250-300 پیسنجر کا، وہ ڈوب گیا، ہم نکل گئے۔ تو اس دن مجھے لفی خسر کا مطلب سمجھ میں آیا کہ تم دیکھتے تو تمہیں پتا چلتا کہ ڈوبنا کسے کہتے ہیں، لفی خسر۔ میرے اللہ نے کہا ساری دنیا کے انسان ناکامی کے سمندر میں ڈوب گئے، غرق ہو گئے۔ تو سوال کرنے والا پوچھتا ہے یا اللہ کوئی بچا بھی ہے؟ تو اللہ نے کہا اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے بعد جو بھی ہوتا ہے تھوڑا ہوتا ہے۔ سارے آ گئے جی، بس وہ جاوید صاحب نہیں آئے، کامران صاحب نہیں آئے۔ یہ اردو کا محاورہ ہے، عربی میں اللہ سے پہلے زیادہ ہوتا ہے، اللہ کے بعد تھوڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے کہا کچھ بچ گئے، والعصر، زمانے کی قسم، 4 کام کرو گے تو بچو گے ورنہ ناکامی کے سمندر میں ڈوبنا مقدر ہے۔ چونکہ زمانہ گواہ ہے، زمانے نے دیکھا فرعون کیسے ڈوبا، حامان کیسے ڈوبا، شداد کیسے ڈوبا، اور لوط کی قوم کیسے ڈوبی، فلاں قوم کے الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف معقول مكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا يخدمه قومهم يوم القيامة فأوردهم النار بئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة يوم القيامة بئس الرفد المرفوض ذلك من أنباء القرآن نقصه عليك منها قائم وحصيد۔ یہ سارے قرآن میں سے میں نے آپ کو چند آیات پیش کی ہے کہ میرا اللہ کیسے پکڑا، کیسے مارا، کیسے پلٹا کے مارا، کیسے فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مصومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد۔ سب سے زیادہ جس قوم پہ عذاب آیا پوری آدم قابیل حابیل سے کہانی چلی جرم و سزا کی، اور
اس دن سے لے کر آج تک جتنی قوموں پہ اللہ کا عذاب آیا ہے سب سے زیادہ عذاب لوط علیہ السلام کی قوم پر آیا. انہوں نے وہ بدماشی کا کام کیا. ما سبقکم بها من احد من العالمین. ارے بدبختو تم سے پہلے آج تک کسی نے یہ گناہ نہیں کیا. تم مرد کے پاس جاتے ہو یہ آج تک کسی نے گناہ نہیں کیا. اس بے حیائی پر اللہ نے 5 عذاب ان پر کٹھے برسائے. 5 کسی قوم پہ 5 نہیں ہے, 2 زیادہ 3 لیکن قوم لوط پر 5 عذاب ہے ان کی. اور قرآن نے ان کے کفر کو تھوڑا بیان کیا ہے اور ان کی بے غیرتی کو زیادہ بیان کیا ہے. ان کے شرک کو تھوڑا بیان کیا ہے, ان کی بے حیائی کو زیادہ بیان کیا ہے. کسی معاشرے کے ٹوٹنے کے لیے بے حیا ہونا بہت بڑا سبب ہے. کسی معاشرے کی تباہی بربادی اور زوال میں بے حیائی کو بہت بڑا دخل ہے. میرا اللہ چھپا ہوا جرم مہلت دیتا ہے لیکن جب انسان ننگے ہو جاتے ہیں, بے غیرت بے حیا ہو جاتے ہیں تو میرے رب کا نظام پھر بے قرار ہوتا ہے اس کو توڑنے کے لیے, اس کو اوپر نیچے کرنے کے لیے. میرے رب کی سنت یہی چلی آ رہی, سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ. یہ شروع سے میرے اللہ کا طریقہ چلا رہا ہے. اللہ بے حیائی کو اتنی مہلت نہیں دیتا. کفر کو فرعون جیسے کو کتنی مہلت دے دو کہ انا ربکم الاعلی, میں ہی تمہارا رب ہونے کا چل کر حکومت. کتنا زمانہ اس کو تخت میں بٹھائے رکھا. لوط علیہ ایک عذاب دیا, پانی میں ڈبوا. لوط علیہ السلام کی قوم پہ 5 عذاب. ان کی بے حیائی, ان کی بے غیرتی, ان کی انسانی چادر کو تار کر دینے کی وجہ سے اس پورے عالم میں جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ کفر نہیں, وہ بے حیائی ہے. وہ شرک نہیں, وہ بے غیرتی ہے. وہ عورتوں مردوں کا ننگے ہو جانا ہے. نوجوان نسل کا ناچ گانے میں گم ہو جانا ہے. یہ بہت بڑا خطرہ ہے آسمان والے سے. آسمان والے کا قانون طاقتور, اٹل, قدرت میں کامل, طاقت میں کامل, ہیبت میں کامل, جلال میں کامل, کبریائی میں کامل, جبروت میں کامل, شہنشاہی میں کامل, خزانوں میں کامل. لینے لگے تو لینے میں کامل, دینے لگے تو دینے میں کامل, پکڑنے پر آئے تو پکڑنے میں کامل, اور چھوڑنے پر آئے تو چھوڑنے میں کامل. اٹھانے پر آئے تو اس میں کمال ہے, گرانے پر آئے تو اس میں کمال ہے. علم کو دیکھو تو وہ با کمال ہے, ذات کو دیکھو تو وہ لامحدود ہے. الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہ اول ہے, پہل کوئی نہیں, وہ آخر ہے, انتہا کوئی نہیں, وہ ظاہر ہے, اس سے بلند کوئی نہیں, وہ باطن ہے, اس سے چھپا ہوا کوئی نہیں. وہ قدیم ہے, ابتدا سے پاک ہے, دائم ہے, انتہا سے پاک ہے. اول ہے پر کہیں سے شروع نہیں ہوتا, آخر ہے پر کہیں ختم نہیں ہوتا, موجود ہے پر جگہ سے پاک ہے, موجود ہے پر زمانے سے پاک ہے. میں 5 فٹ کا انسان ہوں, میں 2 فٹ جگہ گھیری ہوئی ہے. آپ سب نے جگہ گھیری ہوئی, یہ چھوٹی سی مسجد ہے, اس نے جگہ گھیری ہوئی ہے. میرا اور اللہ اپنی ذات میں, صفات میں, لا ذات میں لا محدود ہے, صفات میں لا محدود ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اپنی ذات میں, صفات میں لا محدود ہے. ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فأنا تصرفون. اپنی ذات میں, صفات میں لا محدود ہے. اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. ذات میں, صفات میں, حیبت میں, جلال میں. لیکن کیا عجب بات ہے, جگہ سے پاک ہے. لا مکان لا یحویہ مکان, جگہ سے پاک ہے, جگہ سے پاک ہے. جب بھی سوچتا ہوں گم ہو جاتا ہوں, یا اللہ تو موجود ہے, جگہ سے پاک ہے. سبحان اللہ, تو موجود ہے, زمانے سے پاک ہے. یہ تو آسان سی بات ہے, چونکہ ٹائم تھوڑا سا اوپر جا کر ٹائم ختم ہو جاتا ہے. سورج چاند کی گردش کے اوپر جا کر ٹائم کوئی نہیں ہے, لہذا تو سوکھی جی کر لے.
موجود ہے زمانے سے پاک ہے، آسان بات ہے، موجود ہے جگہ سے پاک ہے، ایمان لائے، ہم ایمان لائے، آمنت بأنک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک لک الملک ولک الحمد وانت علی کل شیء قدیر واشہد ان وعدک حق ولقاءک حق والجنة حق والنار حق والساعة آتیۃ لا ریب فیہا وانک تبعث من فی القبور. وہ حق ہے، کمال ہے، جگہ سے پاک ہے. سبحان اللہ. دور اتنا ہے دیکھوں تو نظر نہیں آتا، سوچوں تو خیال نہیں جاتا. دیکھنا تو مولوی عبدالستار کے عبدالسلام کی عبدالستار ہے، عبدالسلام میں بھول جاتا ہوں، عبدالستار ہے، اور میں دیکھتا ہوں تو یہ عبدالستار کی چھت کے آگے میری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، آگے مجھے نظر نہیں آتا ہے. اور سوچنا چاہوں تو عرش تک چلا جاؤں، سوچ ادھر گھما دو ادھر گھما دو ادھر گھما دو ادھر گھما دو. سوچنا چاہوں جہاں مرضی ہو، جہاں بیٹھے بیٹھے اپنا گاؤں سوچوں، اپنا گھر سوچوں، امریکہ سوچوں، یورپ سوچوں. لیکن اسے سوچنا چاہوں تو سوچ کا گھوڑا بھی تھک کے ہانپ کے گر جاتا ہے، کہتا ہے تیری سوچ بھی وہاں نہیں پہنچ سکتی. لا تخالطہ الظنون لا تخالطہ الظنون. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. کہ تم سورے مل کے سوچو، خیال کے گھوڑے دوڑو. روشنی کی رفتار سے تیز ہے خیال. روشنی تو ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل کرتی ہے، 3 لاکھ کلومیٹر کرتی ہے. خیال ایک سیکنڈ میں کروڑوں کروڑوں لاکھ کلومیٹر کر جاتا ہے، کروڑوں اربوں کلومیٹر کر جاتا ہے. پر اللہ کہتا ہے اتنی تیز رفتار سواری پر بھی آؤ گے تو میں تم سے دور رہتا ہوں، دور ہوں، بہت دور ہوں. لا تخالطہ الظنون. یا اللہ تو اتنا دور ہے، ہن ساڈی کیا سننی، گل کیویں کریے تیرے نال. تو جس وقت وہ دور ہے، دیکھو نا، میں یہاں ممبر پر ہوں تو ان کے قریب ہوں، ان بھائیوں سے دور ہوں. اب ان کے قریب نہیں ہو سکتا، ان سے دور نہیں ہو سکتا. اگر میں نے دور ہونا ہے ان سے تو مجھے جگہ بدلنی ہوگی، مجھے برآمدے میں جانا پڑے گا، پھر ان سے دور ہو جاؤں گا اور ان کے قریب ہو جاؤں گا. لیکن میرا رب سبحان اللہ، واہ 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 واہ، وہ کہتا ہے جس وقت میں اتنا دور ہوں کہ تیرا خیال بھی نہ پہنچے، اسی وقت میں اتنا قریب ہوں کہ اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری شارک سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوتا ہوں. جب بہت دور ہوں نا، اسی وقت اتنا قریب ہوں کہ تیری شارک سے زیادہ. تو کہتا ہے یا اللہ وہ سنتا ہے، میں کہتا ہوں یا اللہ وہ سنتا ہے، میں کہتا ہوں وہ سنتا ہے. اب میں ہونٹ سی لیتا ہوں، زبان تالو سے لگا کر کہتا ہوں یہ میں نے نہیں سنا، میں نے اپنی آواز کو نہیں سنا، پر میرا اللہ کہتا میں نے سن لیا ہے. تو کیا کہہ رہا ہے، تیرے دل میں کیا خیال اٹھ رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، کن کن غلط اور اچھے اور برے خیالات کی دنیا سے تو گزرتا ہے، کر تیرا رب دیکھتا ہے، موجود ہے. وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وہ تمہارے ساتھ ہے، اتنا دور ہے کہ نظر نہ آئے، اتنا قریب ہے کہ شاہ رب سے زیادہ قریب ہو جائے. لہذا میرا اللہ کہتا ہے اپنے رب کو پکار، اپنے رب کی سن، تیرا رب کیا کہہ رہا ہے، تجھ سے کیا مانگ رہا ہے. شین شاہ اعظم، عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال، زمان و مکان سے پاک، میری تعریف و توصیف کے دائروں سے اوپر. یا من لا تراہ العیون ولا تخالطہ الظنون ولا یصفہ الواصفون ولا تعیرہ الحواجف ولا یکشى الدوائر، یعلم عدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما اظلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار، يعلم مكائل البحار ومثاقيل الجبال، لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. ایک بدو نے اللہ کی یہ تعریف کی جو میں نے ابھی کر کے سنا ہے. پھر ایک دعا مانگی، اجعل خیر عمری آخرہ، میری آخری عمر اچھی کرنا، وخیر عملی خواتیمہ، میرا آخری عمل اچھا کرنا، وخیر ایامی یوم القاک فیہ، اور جس دن تیری میری ملاقات ہو وہ دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن کرنا. یہ زور سے دعا مانگا. اے وہ ذات جسے آنکھ دیکھ نہ پائے، سبحان اللہ، جس تک خیال پہنچ نہ پائے، جو ہماری تعریفوں سے بہت بلند و بالا، جو حوادث سے متاثر نہیں ہوتا، نیرنگی زمان اس پہ اثر انداز نہیں ہوتے، انقلاب زمانہ سے وہ ڈرتا نہیں ہے،
बारिश के कतरों का अदद जाने, दरख्तों के पत्तों की तादाद जाने, अंधेरा उजाला आने जाने की राहों को जाने, जहां छाता है उस पे छा जाने वालों को जाने, जिसने समंदर को तोल के रखा, पहाड़ों को तोल के रखा, पत्थरों को गिन के रखा, जमीन की तह को जाने, समंदर की तह को जाने, पहाड़ों की गारों को जाने, ये उसका खुलासा बनता है। मेरे नबी सुन रहे थे, पास बैठे थे, कहने के बिलाल का जी का कुछ चीज है, कुछ है पड़ी का, ये सोने की डली पड़ी का, लिया पढ़े के आ गया। आपने कहा ओ मेरे दोस्त इधर आ, उसका नाम कोई नहीं आता, शायद किसी अजीज में हो, तुम्हारे मुफ्ती जैसा पढ़ा लिखा करे, मैं तो अब खाली पुराना ही बोलता हूं, अब नया तो पढ़ा ही नहीं जाता, तो नाम कोई नहीं मुझे याद। अब ने कहा वो मेरे दोस्त इधर आ, वो आ गया, कहा ये तेरे लिए तोहफा, सोने की डली, कहा अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। फिर आपने कहा तुझे पता मैं तुम्हें क्यों दे रहा हूं? लिसिलत रहम, रिश्तेदारी की वजह से, सिला रहमी की वजह से, बिहुस्न सनाइका अल्लाह, अभी जो तूने अल्लाह की खूबसूरत तारीफ की है, इस पर अल्लाह का रसूल खुश होकर तुम्हें ये गिफ्ट कर रहा है, तोहफा दे रहा है। अल्लाह क्या देगा? अल्लाह क्या देगा भाइयों? अल्लाह की पुकार सुनो, अल्लाह सारे कुरान का खुलासा बना के पेश कर रहा है। मेरे बंदो, जमाने की कसम के गवाह है, कौमों के उरूज और ज़बाल देखा, तेरे रब ने कैसे कौमों को पकड़ा, कैसे उखाड़ा, कैसे पछाड़ा, कैसे गिराया, कैसे कूड़े बरसे, कैसे जमीन में फंसाया, पानी में बहाया, पत्थरों में उन्हें दबा दिया, आग में जला दिया, कैसे कैसे किया, बंदर बना दिया, खिंजीर बना दिया, जमाना गवाह है। वल असर, मेरे बंदो असर का वक्त हो चुका है, मुझे इस टाइम की कसम, तुम्हारे पास टाइम थोड़ा है, जल्दी जल्दी करो, चार काम है, जल्दी जल्दी करो। वल असर, ये मेरा इजाफा है, लेकिन मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है, चूंकि अरबी कायदे के तहत है, लिहाजा कोई ये इज्तिहाद नहीं है, ये फवायद कुरान है, फवायद कुरान। वल असर, मुझे कुरान के खुलासे की कसम, कुरान के खुलासा की कसम, जूस निकाल दिया है 6000 आयात 3 में, 113 आयात 1 में, 114 का खुलासा 1 में। क्या है कि 4 काम करोगे तो नजात है, वरना कोई नहीं। क्या है या अल्लाह? इल्लल्लज़ीना आमनू, हर मर्द औरत को ईमान सीखना पड़ेगा, हर मर्द औरत को ईमान सीखना पड़ेगा। कितना ईमान चाहिए काम बन जाएगा? इज़ा सर्रत का हसनतुन वसाअत का सय्यतुन फअंत मुमिन, बस इतना ईमान है तो 33 नंबर मिल गया, पास हो गए, पास हो गए। क्या? नेकी करके खुश हो और गुनाह करके शर्मिंदा हो तो तुम ईमान वाले हो। देखो, औरत राबिया बसरी हो जाए, मर्द जुनैद बगदादी हो जाए, खता से पाक नहीं, खता से पाक नहीं, खता से पाक नहीं। हाथ जोड़ता हूं, हाथ जोड़ता हूं, एक दूसरे की कमियां मत पकड़े, हम एक दूसरे की कमियां मत पकड़े, हम एक दूसरे की कमियों पर उन्हें हकीर न जाने। पता नहीं कब कौन सी अदा अल्लाह को पसंद आए और अल्लाह ताला राजी हो जाए, कब किस बात पे अल्लाह पकड़ और सारे पर रंदा फेर दे। मैंने भाइयों उम्र गुजारी है तबलीग में, सबसे ज्यादा दीन से महरूम होते उन लोगों को देखा जो औरों को तनकीद का निशाना बनाते रहे, बड़े बड़े गुनाह करने वालों को निभते देखा, निभा गए सारी जिंदगी, लेकिन जिसने औरों पे तंज के तीर बरसाए और औरों की कमी, औरों की पकड़ धकड़, उनको गुम होते देखा, गुजर जाने वाली शाम की तरह निशान अल्लाह ने मिटा दिया। मेरा अल्लाह गैरत वाला है, अपने बंदे के बारे में बहुत गयूर है। मत अपनी आंखों को उठाओ किसी के ऐब के लिए, मत अपने कानों को लगाओ किसी के ऐब सुनने के लिए, मत अपनी जबान को खोलो किसी की बुराई करने के लिए। हर आदमी, इसलिए मेरे नबी ने क्या कहा? गुनाह करके शर्मिंदा है और नेकी करके खुश है तो तू मोमिन है, ईमान वाला है। सुभान अल्लाह। अब ये अजब फलसफा है, जो बेचारा दाढ़ी रख ले या आलिम बन जाए, तू दाढ़ी रख के ये करता है, तू आलिम बन के ये क्या हो? भाई आलिम ही बने है, कोई वो फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम तो नहीं बन गया, दाढ़ी रखने से मीकाईल अलैहिस्सलाम तो नहीं बन गया। एक हमारा बड़ा ताजर हमारे साथ को टाइम लगा, दाढ़ी रख ली, 6 महीने बाद मुलाकात हुई तो शेव कराए फिर रहा। मैंने कहा एक ही की था,
وہ جی سارا دن جھوٹ بولنا پڑتا ہے تو پھر مجھے شرم آتی تھی، میں نے شیو کرا دی۔ میں نے کہا جھوٹ کا تعلق داڑھی سے نہیں ہے، کلمے سے ہے، تمہیں کلمہ پڑھ کے شرم آنی چاہیے جھوٹ بولنے سے۔ اب تو نے دو گناہ شروع کر دی، ایک جھوٹ بولنا، ایک شیو کرانا، دو جرم اکٹھے ہو، اور پہلے ایک چھوڑ دیا تھا، ایک کر رہے تھے، وہ بھی اللہ چھڑوا دیتا۔ گناہوں کا تعلق داڑھی سے نہیں، عالم ہونے سے نہیں، وہ تو شریعت نے کچھ کہا یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ تو اب میرے داڑھی رکھنے سے جھوٹ سچ اور جھوٹ میرے لیے تو ہے، اور جس نے شیو کرا دی اس کے لیے سارا جھوٹ بھی سچ ہے اور سارا سچ بھی سچ ہے۔ یہ عجب فلسفہ پورے ملک میں پھیلا ہو، آپ عالم ہو کہ یہ کرتے ہیں، تو بھائی آپ بھی تو مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں، ہم مسلمان ہو کے کیوں کرتے ہیں؟ کہا یہ داڑھی رکھ کے شرم آتی، میں نے کہا کلمہ پڑھ کے شرم نہیں آتی۔ ارے بھائی شرم کا تعلق کلمے سے ہے، داڑھی سے نہیں ہے، پگڑی سے نہیں ہے، عالم ہونے سے نہیں ہے۔ عالم بھی بشر ہے، انسان ہے، داڑھی والا بھی بشر، پردے والی عورت سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، بے پردے سے بھی گناہ ہو سکتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ میں جبریل ہوں؟ جس سے میں قربان جو میرے نبی نے کہا گناہ ہو جائے تو پشیمان ہے اور نیکی ہو جائے تو خوش ہے تو ایمان والا۔ 33 نمبر لا بگے کام بن جاؤ گا نا کہ تم کھبے سے جو بڑھ جاؤں گے جنت۔ آجو گناہ کر کے دلیر ہو، کیوں ہو گیا، کیوں ہو گیا، کیا ہو گیا، یہ خطرے میں ہے۔ ساری دھرتی گناہوں سے بھر کے کہ یا اللہ معاف کر، اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں۔ ایک گناہ کر کے اکڑ جائے، کیا ہو گیا جو کر لیا، سارے کرتے ہیں، کیا ہو گیا، یہ مارا گیا ہے، یہ برباد ہو گیا۔ بھائیو ایمان کا درجہ بتا رہا ہوں کہ نیکی کر کے خوشی ہو، گناہ کر کے پشیمانی ہو، دکھ ہو، توبہ کرے، پھر ہو جائے پھر توبہ کرے، ایمان۔ دوسرا عامل الصالحات، عامل الصالحات کی ابتدا ہے بندگی اور انتہا ہے اخلاق، اچھے عمل۔ اچھے عمل کو میں بہت سوچتا رہا، عامل الصالحات وعامل صالحا، اور کہیں کسی تفسیر میں اس کی تفصیل نہیں کہ عامل صالحا تو ساری نیکی عامل صالحا ہے، تو پھر میں نے خود اس کا نا ایک خلاصہ نکالا ہے کہ عمل صالح قرآن میں جہاں آ رہا ہے، عمل صالح نیک عمل، نیک عمل، نیک عمل، نیک عمل کی ابتدا عبادت ہے اور انتہا اچھے اخلاق ہیں۔ نیکی کی ابتدا بندگی سے ہے اور انتہا عالی اخلاق پر ہے، کہ میرے نبی نے کہا اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں، تو کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور میرے نبی نے فرمایا کہ میں تمہارے انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تمہارے اخلاق مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو اخلاق پر آ کر ایمان مکمل ہوتا ہے۔ ایک صحابی نے کہا اريد ان يكمل ایمان، یا رسول اللہ میرا ایمان کیسے کامل ہوگا؟ میں چاہتا ہوں میرا ایمان کامل ہو جائے، کامل ہو جائے، ٹھیک؟ تو میرے نبی نے کہا حسن خلقک یکمل ایمان، تو اپنا اخلاق اچھے کر، تیرا ایمان کامل ہو جائے گا۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ای الایمان افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے؟ تو میرے نبی نے کہا حسن الاخلاق، اچھے اخلاق سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احاسنهم اخلاقا، سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان والا مرد، سب سے اعلیٰ درجے کی ایمان والی عورت وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ جنید کو دفن کرنے کے بعد ہم گھر پہنچے اس کے، تو جو ہم قریب اس کے رہنے والے تھے، میں نے سب کٹھے بیٹھے تھے، میں نے کہا دیکھو زندگی گزر گئی، اتنا بڑا جنازہ آج تک نہیں دیکھا، ایسے لوگوں کو روتے نہیں دیکھا۔ جنازہ ہوتا ہے تو لوگ چپ ہو کے نماز دعا پڑھتے ہیں، لیکن میں جنازہ پڑھا تھا، پیچھے چیخو پکار تھی لوگوں کی، آہو بکا تھی، اور اتنے لاکھوں انسان اس کو عزت دے رہے تھے۔ فوج نے اس کو پروٹوکول دیا، ایئر فورس نے پروٹوکول دیا، نیوی نے پروٹوکول دیا، عوام و خواص نے اس کو پروٹوکول دیا، اور وہ اتنے خوبصورت انداز میں اپنی آخرت کا سفر اس نے کیا کہ مجھے ایک رونا اس کی موت کا تھا، ایک رونا رشک کا تھا کہ ہے یا اللہ ایسا استقبال تیرے بندے کا، ایسا استقبال تیرے بندے کا۔ تو ہم رات کو کٹھے تھے سہیل کے گھر میں، میں کہ بتاؤ جنید کی کوئی خاص بات بتاؤ کیا ہے، چونکہ میرے سامنے 20 سال تو میرے سامنے ہے، نہ کوئی بڑی عبادت ہے، نہ کوئی بڑا مجاہدہ ہے، نہ کوئی بڑی بندگی ہے، نہ کوئی بڑا ذکر و تلاوت ہے، تو کیا چیز ہے جو میرے رب نے شہادت کی موت دی
اور یوں عزت کے ساتھ اٹھایا. کتنے بڑے بڑے اکابر یہاں اٹھے ہیں, کتنے بڑے بڑوں کو جنازوں میں شرکت کی ہے. نہ ایسا رونا دیکھا ہے, نہ ایسا جنازہ دیکھا ہے, نہ ایسا مجمع دیکھا ہے. تو ہم سب ایک بات پہ متفق ہوئے کہ وہ بڑے عالی اخلاق والا تھا. اس کے اخلاق بڑے عالی تھے. اس کا دل, رات میں تعزیت کے لیے دوبارہ اس کے گھر گیا تو ان کی بیگم کہہ رہی تھی میرے خاوند کا دل سونے کا تھا, سونے کا. اس میں دنیا کی کسی انسان کی نفرت نہیں تھی, بغض نہیں تھی. وہ تو ناراض ہونا جانتا ہی نہیں تھا. معاف کرنا اس کی گھٹی میں تھا, معاف کرنا اس کی صفت تھی. میرے بھائی بہنوں, عمل صالح کی ابتدا ہے نماز, روزہ, حج, زکات, اور انتہا ہے اچھے اخلاق. اچھے اخلاق, اچھے اخلاق کو میرے نبی نے 3 لفظوں میں بیان کیا. تصل من قطعک, جو توڑے اس سے جوڑ. وتعطی من حرمک, جو تمہیں تمہارا حق نہ دے تو اسے اس کا حق دے دے. وتعفو عن من ظلمک, جو زیادتی کرے اسے معاف کر دے. یہ ذرا کر کے دیکھو, اللہ کی قسم زندگی شروع ہی اس دن ہوگی جس دن ہمارے اخلاق اچھے ہوں. ورنہ کڑ کڑ کے مر رہے, غصے میں جل رہے, حسد میں جل رہے, بغض میں جل رہے, کینے میں جل رہے, رنج اور گلے اور شکووں سے بھرے. دھو دو ان ساری چیزوں کو اس مختصر سی زندگی میں. یہ چند روزہ زندگی, یہ متاع قلیل, یہ دار الغرور, یہ دھوکے کا گھر, یہ مچھر کا پر, یہ مکڑی کا جالا. اپنے دل کو دھو کر زندگی کا مزہ لو, زندگی کا مزہ لو, زندگی کا مزہ لو. معاف کرنا سیکھو. عمل صالح کی انتہا بتا رہا ہوں, اچھے اخلاق. اچھے اخلاق کی انتہا بتا رہا ہوں. توڑنے والے سے جوڑو, نہ دینے والے کو دو. وتعطی من حرمک, زیادتی کرنے والے کو معاف کرو. وتعفو عن من ظلمک. عمل صالح, عمل صالح عالی اخلاق سے معاشرہ بنتا ہے. نماز سے بنیاد بنتی ہے. جیسے بنیاد سے مسجد کھڑی ہوئی, لیکن استعمال کے قابل تب جب اس پر چھت پڑی. میرے نبی والے اخلاق میرے معاشرے کی چھت ہیں. خاوند کے بیوی سے اخلاق اچھے ہوں, بیوی کے خاوند سے اخلاق اچھے ہوں, دونوں کو ایک دوسرے کو معاف کرنا آتا ہو, ایک دوسرے کے عیب چھپانا آتا ہو, ایک دوسرے کی کمیوں سے درگزر کرنا آتا ہو. سب سے نازک رشتہ خاوند بیوی ہے, سب سے عظیم رشتہ خاوند بیوی ہے, اور سب سے کمزور رشتہ خاوند بیوی ہے. کیونکہ باقی رشتے ٹوٹتے نہیں, یہ رشتہ ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے. میں ماں کا فرمان بردار ہوں یا نافرمان, بیٹے ماں بیٹے کا رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا. میں باپ کا فرما بردار ہوں یا نافرمان, باپ بیٹے کا رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا. بھائی سے جنگ ہے یا صلح ہے, بھائی بھائی کا رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا. خاوند بیوی کا رشتہ ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ سب سے اہم ہے, سب سے بنیادی ہے, سب سے بڑا ہے. اس پر سینکڑوں آیات آئی ہیں, سینکڑوں آیات, سینکڑوں, پوری صورت آئی ہے ایک گھر کو بسانے کے لیے. بھائیو, سب سے زیادہ اخلاق کی ضرورت ہے ماں باپ کے ساتھ, بیوی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, پھر ہر دوست عزیز کے ساتھ. جتنا رشتہ گہرا ہوگا اتنا اخلاق کا سرمایہ زیادہ لگانا پڑے گا, تو گھر آباد ہو جائے گا, گھر خوبصورت ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے گھر کی آبادی کی ایک آیت پہ سارا مجمع عمل کر لے, عورتیں بھی, میں بھی, آپ بھی. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. عورت کو پہلے ذکر کیا, مرد کو بعد میں, کہ تیری بیگم تیرا لباس ہے, اور بیگم سے کہا تیرا خاوند تیرا لباس ہے. جتنی احتیاط لباس کے بارے میں ہو رہی ہے اتنی اس رشتے میں ہو جائے تو گھر آباد ہو جائے گا. میں ابھی کپڑے پہن کے آیا ہوں, میں اس پہ چائے گراؤں گا, اس پہ سالن گراؤں گا, بلکہ کھانا کھانے سے پہلے اس کے اوپر میں کوئی کپڑا رکھوں گا کہ کوئی نہیں, اور یہ آستین ہی چڑھا لوں گا کہ یہ آستین نہ ڈوب جائے. اوپر نیپکن رکھوں گا کوئی قطرہ نہ گر جائے. اس کو پھاڑوں گا نہیں, اس کے لیے بیگ بناؤں گا, اس کے لیے الماری بناؤں گا, اس کو پریس کرواؤں گا, کیا کیا ناز نخر اس کے لیے اٹھاتا ہوں. میرا اللہ کہتا ہے جتنا لباس کو بچاتے ہو اتنا رشتے کو بچا لو تو گھر آباد ہو جائے گا. اور سب سے اعلیٰ درجے کا اخلاق اس کا جو بیوی سے اچھا سلوک کرے. سب سے اعلیٰ درجے کی عورت اخلاق والی ہو جو خاوند سے اچھا سلوک کرے.
دو پرچے، تیسرا پرچہ لازمی، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو دعوت دینی ہوگی، تبلیغ کا کام کرنا پڑے گا، کرو تو بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تو بھی ٹھیک ہے۔ دیکھو ایک اللہ کی بخشش، اللہ جس کو چاہے معاف کرو، اس نے 100 آدمیوں کا قاتل معاف نہیں کر دیا تھا۔ اللہ اپنا قانون بتا رہا ہے، 4 پرچے لازم، 4 پرچے لازم، زمانے کی قسم، عصر کے وقت کی قسم، قرآن کے خلاصہ کی قسم، ایمان بناؤ، عمل بناؤ، تبلیغ کرو، وتواصوا بالحق۔ عربی بھی کیا زبان ہے، وصیت کا پتہ ہے کیا مطلب ہوتا ہے؟ وصیت، ارض واسیہ، سرسبز زمین کو کہتے ہیں ارض واسیہ، سرسبز، پھولوں سے بھری ہوئی، سبزے سے حسن و جمال کا پیکر جب زمین بنتی ہے تو اس کو کہتے ہیں ارض واسیہ۔ وصیت اس بول کو کہتے ہیں جو دلوں کی زمین کو سرسبز کر دے، خوبصورت کر دے۔ ہمارے خطیبوں کی طرح نہیں، اوے فلانے اور ڈمکانے ہو، ہمارے خطیب تو چڑھائی کر رہے تھے، پتہ نہیں کہ پہلے کس نہ لڑ کے ہم دن پھر تقریر کرنا شروع کر دیں، وہ ساری لڑائی مجمع تے کر دیں۔ ارض واسیہ سے ہے وسیع، وسیع، واسیہ سرسبز زمین، وصیت وہ میٹھا بول جو کسی کے دل کی دنیا کو سرسبز کر دے۔ تو میرا اللہ کہتا ساری امت کے مرد عورتوں کو ایک دوسرے کو دعوت دینی ہے، تبلیغ کا کام کرنا ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے، جاؤ یا نہ جاؤ، بات میں آپ کو اللہ کی سنا رہا ہوں، اپنی نہیں سنا رہا ہوں، رائمنڈ کی نہیں سنا رہا ہوں، مکی مسجد کی نہیں سنا رہا ہوں، اللہ کی سنا رہا ہوں۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے پیغام کو سنانے کی کوئی ایک شکل نہیں ہے، بہت سی شکلیں ہیں، لیکن اس وقت جو سب سے آسان سہل ہے وہ تبلیغ کی موجودہ شکل ہے۔ ٹائم لگا کے تیسرا پیپر حل کرو، تیسرا پیپر حل کرو، ایک دوسرے کو بھلائی کی بات کہو، اور کہنا ایسا ہو جو زمین سرسبز جیسے ہوتی ہے، ایسے میٹھا بول ہو کہ اگلا کھچ جائے اور اس کا دل باغ باغ ہو جائے۔ چوتھا کیا ہے؟ وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالصبر، صبر کی دعوت دینا۔ صبر اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر جاندار کو پانی سے بنایا۔ پانی اب بھی ہماری باڈی میں 70% پانی ہے، پانی نکل جائے آدمی مر جاتا ہے۔ تمام صفات ایمان، تمام صفات اسلام کا لازمی جز صبر ہے، ہر زندہ کا لازمی جز پانی ہے، پانی نکالو موت، ہر ایمانی اسلامی صفت کا لازمی جز صبر ہے، صبر نکالو صفت ختم ہو جاتی۔ میرے اللہ نے آخری مہر لگائی وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ ایک دوسرے کو صبر کی دعوت دو۔ اوکھا کام ہے صبر، پتہ ہے کہ کڑوی شے کو صبر کہتے ہیں۔ یہ جو حنزل ہے، حنزل اس کا ایک نام صابر بھی ہے، صابر کوڑا۔ مجھے بھی کسی نے حنزل کے پھولوں کا شہد دیا، ہم اس کو پنجابی میں کوڑتما کہتے ہیں، وہ شہد کڑوا ہے، اتنی کڑوی بلا ہے۔ تو اس کا صلہ کیا ملنے والا ہے؟ صلہ کیا ملنے والا ہے؟ صبر کر جاؤ، آہ نہ کر لبوں کو سیب، عشق ہے دل لگے نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ اب ہوگا کیا؟ 4 دن ہے زندگی، آنکھ بند جنید حرف غلط بن گیا، اتنا بھرپور کردار کیسے مٹ گیا؟ ایسے ہمیں مٹ جائیں گے، ایک بھی زندہ نہیں ہوگا۔ لیکن قیامت کے دن ہونے والا کیا ہے؟ پروٹوکول، فَلْيَكُمْ أَهْلُ الصَّبْرِ، اعلان ہوگا صبر والے کھڑے ہو جاؤ، پروٹوکول آ رہا ہے، صبر والے کھڑے ہو جاؤ۔ تہجد والے تو نہیں کہا، ذکر والے بھی نہیں کہا،
نمازوں والے بھی نہیں کہا، صبر والے کھڑے ہو جاؤ. ایک جماعت کھڑی ہوگی، اعلان ہوگا جاؤ جنت میں. اب ان کی شان دکھانی ہے سارے مجمع کو، لہذا اعلان اللہ کا، اور آگے فرشتے پٹھان کا ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں گے، کدھر جا رہے ہو، پیچھے ہٹو. وہ کہیں گے ارے بھائی ہم صبر والے ہیں، ہم جنت میں جا رہے ہیں. وہ کہیں گے بھائی تو حساب ہی نہیں شروع ہوا، تو انو کتنے جنت لب گئی، پیچھے ہٹو. کہیں گے ارے بھائی ہمیں اللہ نے کہہ دیا ہے ہم نے جنت میں جانا ہے بغیر حساب کتاب کے. اچھا کون لوگ ہو؟ اب یہ سارا محشر کا مجمع سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، سارا جتنا بھی ہے، وہاں لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت نہیں ہوگی. من انتم، کون ہو؟ نحن اہل الصبر، ہم صبر والے ہیں. آج ہم پروٹوکول کے ساتھ جنت جا رہے ہیں. ہو جناب بسم اللہ. کیا صبر تھا تمہارا؟ ما صبرکم، کیا صبر تھا تمہارا؟ کہ اللہ کی اطاعت پر جمنے کو صبر کہتے ہیں. صبرنا انفسنا علی طاعت اللہ، اللہ کی نافرمانی سے ہٹے. صبرنا عن معصیت اللہ، اللہ کے امتحان پر جمے. وصبرنا علی البلاء، وہ کہیں گے بسم اللہ بسم اللہ. آپ کا تو یہی پروٹوکول ہونا چاہیے. چلو لوگ حساب کتاب اور وہ جا رہے ہیں جنت میں. بھائیو یہ 4 پرچے ہیں، مجھے بھی حل کرنے، آپ کو بھی حل کرنے. اس سے تبلیغ بڑا خوبصورت کام ہے، ان 4 پرچوں کو سیکھنے کا، حل کرنے کا. اللہ اگر موقع دے کم از کم زندگی میں 3 دن ضرور لگانا شروع کرو. نیت کرتے ہو؟ پھر اللہ ہمت دے تو آگے چلنا. فرائض نہ چھوٹیں، فرض نماز نہ چھوٹ. کسی سے لڑے ہوئے ہو اٹھ کے صلح کر لو. سال ختم ہونے والا ہے، پتہ نہیں کب زندگی کا سورج غروب ہو جائے. اگلا سال کس کے نصیب اور مقدر میں ہے. بھائیو لڑ کے زندگی نہ گزارو، قطع تعلق سے زندگی نہ گزارو. میں نے بات نہیں کرنی، بس ہم نے کبھی نہیں ملنا، میں نے تو کہہ دیا میری میت میں بھی نہ آئے. اس قسم کے خرافات لوگ بول رہے ہوتے ہیں. بھائیو صلح کر. میرے اللہ کو صلح بڑی پسند ہے. اور میاں بیوی لڑے ہوئے ہو نا اور وہ صلح کر لیں تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے، سارے گناہ معاف ہو جاتے. اللہ کو میاں بیوی کی صلح اتنی پسند. تو آخری بات کہتا ہوں کہ اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو، عورتیں بھی سن رہی ہیں، آپ بھی سن رہے ہو، تو اٹھ کے صلح کر لینا. اللہ بہت خوش ہوگا، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تھوڑی بات ہے کہ اللہ سارے گناہ معاف کر دے. تو بھائیو مرنے سے پہلے یہ 4 کام اللہ مجھے بھی ہمت دے دے، آپ کو بھی ہمت دے دے. کرو گے تو اللہ بہت نفع دے گا. سنتیں ادا کرو. پہلی اذان ہوگی، تشریف رکھیں بھائی، تشریف رکھیں. پہلی اذان ہوگی، پھر سنت ادا فرمائیں، پھر دوسری اذان ہوگی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ
على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
إله إلا محمد عبده ورسوله البشير والنذير. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان، والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان، جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا هل مشمر للجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها، وهي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مضطرد، وثمرة نضيجة، وزوجة حسناء جميلة، وحلل كثيرة، في مقام أبد في دار سليمة، وفاكهة وحبرة، ونعمة وخضرة، في محلة عالية بهية. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، أو كما قال. الحمد لله الذي لا أحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. أما بعد، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، والزبير في الجنة، وطلحة في الجنة، وسعد بن وقاص في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، وسيد بن زيد في الجنة. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون، ألا إن حزب الله هم الغالبون. اللهم إنا يا ربنا نسألك خير ما سألك منه عبدك ونبيك وحبيبك ورسولك وخليلك محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى الخلفاء الراشدين المهديين وعلى عترته الطاهرين الطيبين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك وحبيبك وخليلك ورسولك محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى الخلفاء الراشدين المهديين وعلى عترته الطاهرين طيبين مباركين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله. صفین درست فرمائے. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة،
قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر
مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم عافنا في أبداننا وعافنا في أسماعنا وعافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا